دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال تعالی فی قرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فقال تعالی فی قرآن المجید یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فقال تعالی فی قرآن المجید اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نیست نابود کر دے گا، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ہمارے خبروں سے ہم کو اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ ہم دنیا کے اندر کیا کیے۔ اللہ رب العالمین ہم پر رحم کرے، فضل کرے انشاءاللہ اس دن، وہ دن جس دن کے جو نیک ہے اور جو جنتی ہے ان لوگوں کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، یعنی دائیں ہاتھ میں، اور جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں، برے ہیں، ان کے اعمال جو ہے نا بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس دن کی رسوائی سے اور اس دن کی ذلت سے اللہ رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کیوں نہ ہو ایسے نبی پر ان گنت درود السلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہوئی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر ان گنت درود السلام۔ سامعین و پردہ نشین ماں و بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو جو ہے اس لیکچر ہال میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو یہاں پر اس مقصد سے جمع فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے، اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے بیٹھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نیت سے ہم یہاں پر جوڑ کر بیٹھ جائے، سنگ جوڑ کر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے بدلے ہماری مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ دنیا کی یہ بھاگ دوڑ میں اور ایسی جو تیز رفتار میں جو دنیا چل رہی ہے، اور لوگوں کا جو ہے پورا دھیان اور ان لوگوں کا پورا فوکس جو ہے نا دنیا کو کمانے میں، اور دنیا کے مال و متاع کے پیچھے، اور جو ہے مال دولت اور جو ہے نا پیسہ، انہی چیزوں کے پیچھے لوگوں کا جو ہے نا پورا سرمایہ لگ رہا ہے، اور اسی چیز کے لیے جو ہے نا لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو چن لیا۔ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو ہے نا ہم ہمارے خود سے آ کر یہاں پر بیٹھے، اور ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا یہ محفل کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہ خالص اللہ کی رضا ہے جس کی وجہ سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔
تو اب اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور جو ہے اللہ کا خوف ہم ہمارے دلوں میں رکھتے ہوئے اور اللہ سے امید رکھتے ہوئے یہ دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے یہاں پر آنے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر جہاں کہیں بھی ہوتا ہے تو فرشتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ ہم کس مقصد سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم کس مقصد سے بیٹھے ہوئے ہیں، کس مقصد سے آئے ہیں، تو ہماری نیتوں کو ہم خالص کر لیں، ہم ہماری نیتوں کو صاف کر لیں کہ بھئی ہم اللہ کی رضا کے لیے آئے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے ہماری مغفرت فرمائے۔ ہم یہ نیتوں کو صاف کر لے کے بیٹھے۔ اب فرشتے جو ہے نا جواب دیتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ لوگ جو یہاں پر جمع ہے یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تو ان کو معاف کر دے اور تیری مغفرت کے طلبگار ہیں لوگ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جیسے گنہگاروں کا ذکر، ہم جیسے جو ہے نا بد اعمال کرنے والوں کا، انسانوں کا ذکر اور ہم جیسے گنہگاروں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں فرماتا ہے کہ آئے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں ان تمام کی مغفرت فرما دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے نا ہم اخلاص کے ساتھ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو محفل کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ آپ کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود السلام کے بعد مختصر سا جو محفل کی جو فضیلت ہے، اس کے بعد ہم اس آیت کی طرف چلتے ہیں جو آیت آپ کے سامنے میں پڑھا، جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام انسانیت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں۔ اب یہاں پر صرف مسلمانوں سے مخاطب نہیں، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، تمام انسانوں سے۔ اس کے اندر مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، غیر مسلم کے اندر ہندو بھی ہے، کرسچن بھی ہے، سکھ بھائی بھی ہے، جتنے بھی تمام کے تمام انسان اور جنات جو بھی ہے تمام کے تمام اس کے اندر شامل ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے انسانوں، تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک جوڑے سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے تمہاری پیدائش ہوئی، تمہاری تخلیق ہوئی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے یہ پوری انسانیت کو پیدا کیا گیا، اور انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے جو ہے ایک آدم اور حوا سے تمام انسانوں کو پیدا کر کے اور ہم لوگوں کو الگ الگ جگہوں پہ ہم جو ہے نا لوگوں کو تقسیم کر دیے، کوئی ہندوستان میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی عرب میں ہے، کوئی عجم میں ہے، یعنی الگ الگ جگہوں پر انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پیدا فرما دے انسانوں کو، تاکہ لوگ اس چیز کو جان لے کہ ہم سب کو بنانے والا رب العالمین اللہ ایک ہے۔ یعنی ایک اللہ کو جاننے کے لیے اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی کے ساتھ تمام انسانوں کو کس طریقے سے بانٹ دیا الگ الگ جگہوں پہ۔ بھئی ہندوستان میں رہنے والا مسلمان بھی اللہ نے بنایا، ہندوستان میں رہنے والے غیر مسلم ہندو بھائی کو بھی اللہ ہی نے بنایا۔ تو اس چیز کو ہم سمجھے کہ ہم سب کو بنانے والا رب العالمین اللہ ایک ہے، اس ایک رب کی طرف ہم جو ہے نا پلٹے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کیا تعارف؟ کون سی چیز کی تعارف؟ کہ اللہ ایک ہے، اس چیز کا تعارف ہو جائے، یہ چیز ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام عالموں کا رب ہے، اس کی طرف ہم جو ہے نا پلٹ کے جانا ہے، اور اسی کے جانب سے ہم یہاں پر دنیا میں آئے ہیں، اور ہم کو چاہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں اور اس کی رضا حاصل کریں اور دنیا آخرت دونوں میں کامیابی حاصل فرمائیں، یہ بات۔ اور اس کے آگے فرماتے ہیں وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ جو ہم نے انسانوں کو الگ الگ دیشوں میں جو بانٹ دیا، امریکہ کے لوگ گورے ہیں، خوبصورت ہے بول کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چاہتا ہے کیا؟ ہے نہیں، عرب کے اندر جو عرب ہے ان لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چاہتے ہیں۔
نہیں میں فلاں کنٹری میں جو ہے نا ان کا جو ہے نا بہت حسب نسب، ان بہت اچھے خاندان سے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چاہتے ہیں. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ شرط بیان فرماتے ہیں ہم نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور الگ الگ کنبوں میں، قبیلوں میں، الگ الگ ملکوں، دیشوں میں ہم بانٹ دیے، اور ان تمام لوگوں کا مقصد پیدا کرنے کا یہ ہے کہ اس چیز کو جان لے کہ ان سب کو بنانے والا رب العالمین اللہ ایک ہے. اور یہ ایک اللہ کو جان لینا ہی پہلی سیڑھی یہاں پر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے قریب، اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہے کہ اس چیز کو اگر جان لیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہ ایک اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، مجھ کو چاہیے کہ میں وہ ایک اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، یہ تقوی ہے. عند اللہ اتقاکم، یہاں پر شرط بیان فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو پسند فرماتے ہیں؟ جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنے اعمال کو درست فرما لیتے ہیں، اپنے اعمال کو سیدھے کر لیتے ہیں، گناہوں میں ہے تو توبہ کر لیتے ہیں، اور جو ہے نا مزید جو ہے نا تقوی اور تقوی شعار بن جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں. اور یہاں پر اس سے پہلے فرما دیے کہ تقوی کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ رب کو جاننا، توحید ہے. جب تک توحید نہیں آئی، ہم کتنے بھی اچھے اعمال کر لیں، اللہ سے ڈر کے جو ہے نا صدقہ و خیرات کر لے، اللہ سے ڈر کے جو ہے نیک کام کرے، اللہ سے ڈر کے برائیوں سے بچ جائے، لیکن سب سے بڑی جو برائی ہے ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. اگر انسان شرک سے نہیں بچا تو اس کے اندر تقوی آیا نہیں. تقوی کی پہلی سیڑھی شرک جو ہے نا توحید ہے، شرک سے بچنا تقوی کی پہلی سیڑھی. اگر یہ تقوی نہیں ہے تو تمہارے اعمال میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تقوی کی پہلی سیڑھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں سے جو ہے نا مخاطب ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے کو ایک آدم اور ایک حوا علیہ السلام سے پیدا کرے. ہم لوگوں کو، تمام انسانوں کو، چاہے ہندو ہے، کرسچن ہے، کوئی بھی ہے، مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے. تو تمہاری ذمہ داری دنیا میں آنے کے بعد تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے رب کو جانو. اللہ کون ہے، تم کو کون پیدا کیا، وہ پیدا کرنے والے کو تم پہچانو، اس کو جانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو. اصول ثلاثہ، جو تین اصول جو بولتے ہیں نا، اللہ کو پہچاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانکاری لینا، تین جو اصول ہے، یہ تین میں سے پہلا اصول جو ہے اللہ کو جاننا. اصول ثلاثہ تین. پہلا یہ اللہ کو اگر ہم نہیں جانے تو انسان کی پوری زندگی پوری بیکار ہے. بھئی مقصد جو پیدا کرنے کا جو مقصد یہ بیان کیا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان و جنات کو پیدا کیا محض ہماری عبادت کے لیے. اللہ نے جب عبادت کے لیے پیدا کیا انسان کو، انسان جو ہے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے، خالق کی عبادت کو چھوڑ کے مخلوق کی عبادت اگر کرے، کیا اس کی پیدائش کا مقصد پورا ہوا؟ نہیں ہوا. اب جب پیدائش کا مقصد پورا نہیں ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تم تمام لوگوں میں سے وہ انسان مجھ کو محبوب ہے، اس انسان کو میں پسند فرماتا ہوں جس کے اندر میرا تقوی ہے، میرا ڈر ہے. اللہ سے ڈر کے غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑنا تقوی کی پہلی سیڑھی ہے. اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دینا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ تقوی کی پہلی سیڑھی ہے. اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر تقوی میں نہیں ہے. اس چیز کو ہم سمجھ جائیں. ہر مہینہ جو آتا ہے ہم مہینوں کے ناموں کو بدلا لیتے ہیں. ہم کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کلمے کے تقاضے کو ہم نہیں سمجھتے. کلمے کے تقاضے کو ہم نہیں سمجھتے. افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا بڑی عجلت کرتا ہے، اتنی جلدی کرتا ہے، اور کلمہ پڑھنے کے اندر ماشاءاللہ پڑھانے میں بھی ہمارے لوگ جو ہے نا ایک دم آگے رہتے ہیں. لیکن مشرکان مکہ ویسے نہیں تھے. مشرکان مکہ عربی جاننے والے تھے، عربی دان تھے وہ جی، اسی وجہ سے وہ کلمہ نہیں پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آج کل ہم جب دعوت کا کام کرتے ہیں، اسٹریٹ دعویٰ کرتے ہیں، تو لوگ جو ہے نا جھٹ سے کلمہ بھی پڑھا دیتے اور لوگ پڑھتے بھی ہیں. اگر نہیں بھی آیا تو جو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الٹا کیسا کی جو ہے پڑھنے کی کوشش کرتے. لیکن عربی کو جاننے والے تھے. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد میں اب دوسرا کوئی وسیلہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے. ان کو معلوم تھا کلمے کا مطلب کیا ہے پورا ڈیپ طریقے سے. آج کے مسلمان بھی نہیں جانتے کلمے کی تعارف، کلمہ کیا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے جو احکامات کیا ہے، آج کے مسلمان بھی نہیں جانتے.
لیکن غیر مسلم اس دور کے جو مشرکان مکہ تھے ان کو ہم سے زیادہ ان کو علم تھا، ہم سے زیادہ علم تھا. اگر کلمہ پڑھ لیے، اب حیدرآبادی زبان میں بولتے نا لپا ڈپی نہیں کر سکتے، خالی جو ہے کلمہ پڑھ لیے بھائی توحید پرست ہے. کیا ہوا تو توحید پرست، ان کا جیب ادھر سے کاٹ رہے، ان کا جیب ادھر سے کاٹ رہے، ہوشیاری سے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہے، نہیں کر سکتے. معلوم تھا مشرکان مکہ کو اتنا آسان نہیں تھا کلمہ پڑھنا، اسی لیے وہ لوگ نہیں پڑھے کہ بھائی اگر کلمہ پڑھ لیے تو ایک دوسرے کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیے تو جو ہے ایک دوسرے کی غیبت کرنا جائز نہیں. آج غیبت عام ہے، ایک دوسرے کی برائی کرنا. ذرا 10 گھنٹے سے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے کرتے رہتے، بیچارے ذرا پلٹتے کہ 1 منٹ ہوتا نہیں ایک جنے مل کے انہوں ایسے ہے بلکہ غیبت شروع ہو جاتی. اپنے بھائی کا بھائی اگر مر گیا تو اس کے گوشت کو کھانا کیا تم پسند فرماتے ہو؟ فرمایا نہیں. غیبت کرنا ایسی چیز ہے. اللہ اکبر. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی تقوی کا مطلب کیا ہے؟ بس کلمہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ پڑھ لیے اور لمبی داڑھی رکھ لیے، سر پہ ٹوپی، 5 وقت نماز، یہ بھی تقوی کا حصہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور کئی چیزیں ہیں. اس کو ہم دھیان میں رکھیں انشاءاللہ. ہمارے لیے، ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں ہماری محفل کے لیے، اس میں کہنے والے، بولنے والے، سننے والے سب اس میں شامل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی جو ہے نا اصلاح فرمائے انشاءاللہ. اور اس آیت کو، اب وہ ورلڈ کپ جو چل رہا قطر میں، تو اسی آیت کی تلاوت سے جو ہے نا شروع کیا گیا، اسی آیت کی تلاوت سے. اور الحمدللہ فی الوقت الحمدللہ قطر کی تعریف کرنا، سعودی کی تعریف کرنا یہ مقصد نہیں ہے. کام جو ہو رہا، جو ڈائریکٹ جو کام ہو رہا، کام کے تعلق سے بات ہونا ہے. سعودی میں برائی ہو رہی تو لوگ برا ہو رہا بول رہے نا بھائی. اب قطر میں اچھا ہو رہا تو اچھا ہو رہا بول کے بولنا، نہیں بولنا. قطر میں اچھائی اگر ہو رہی ہے تو اچھائی ہو رہی، برائی اگر ہو رہی تو برائی ہو رہی. تو جہاں کہیں بھی برائی ہو رہی تو برائی بولنا، اچھائی ہو رہی تو اچھائی ہونا. تو الحمدللہ تقریباً 2000 جو ہے نا دائی لوگوں کے پیچھے دعوت کا کام کر رہے ہیں، الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو اسلام سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور قطر کے اندر ایسے ایسے بڑے بڑے اسٹیڈیمز بنائے اتنا پیسہ خرچ کر کے کہ ایک اسٹیڈیم میں 40,000 تک پبلک جو ہے نا بیٹھ کے جو ہے نا پورے گیم کو دیکھ سکتی ہے. اور لاسٹ جو فائنل جو رہیں گا اس کے اندر 80,000 کی پبلک جو ہے نا بیٹھ کے ایک ہی اسٹیڈیم میں ایک ہی بار جو ہے نا پورا گیم دیکھ سکتی. اتنے بڑے بڑے اسٹیڈیمز بنائے. بہرحال پیسہ خرچ کرے بنائے، لیکن ان کا اور ایک بھی مقصد ہم یہ سمجھے کہ قرآن کی آیتوں کو اور حدیثوں کو جو ہے نا الگ الگ جگہوں پہ جہاں کہیں بھی لوگوں کی نظر پڑ سکتی ہے وہاں پہ جو ہے نا پوسٹر بنا کر اور ان کی پرنٹ آؤٹس بنا کے جو ہے نا الگ الگ طریقے سے ماشاءاللہ وہ لوگ جو ہے لوگوں تک جو ہے نا اسلام کو پیش کرنے کی الحمدللہ بہترین کوشش کریں. اور سروے کے حساب سے اب تک جو ہے نا فی الوقت تقریباً 1000 لوگ اسلام قبول کر لیے الحمدللہ. اللہ کا بڑا فضل، اس کا کرم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کام جس سے لینا چاہے تو لے لیتا. تو بہرحال جو قرآن کی اسی آیت سے جو ہے نا فیفا ورلڈ کپ کا آغاز بھی ہوا الحمدللہ. اور جو بچے نے اس قرآن کی آیت کو جو ہے نا تلاوت فرمائی، کون ہے وہ بچے کا نام؟ کچھ ہے نہیں، آپ لوگ سرچ کریے انشاءاللہ، اگر معلوم ہے تو بولیے. تو وہ بچے کے تعلق سے اس کا جب ہسٹری ہم بایوگرافی دیکھتے ہیں تو اس کی پیدائش ایسا ہوئی کہ بھائی بس کمر کے اوپر کا حصہ اس کا ہے، دونوں ہاتھ ہے، کمر ہے، پیٹ ہے، بس پیر نہیں ہے اس کو. اور میڈیکل اعتبار سے جو ہے نا اس کو اسپائنل کارڈ کا سنڈروم بولتے. بھائی وہ اچھا ہوئے تو ہو سکتا، نہیں تو نہیں بھی ہو سکتا. اور 15 سال تک ہی وہ بچہ جیتا، اس کے بعد میں مر جاتا، ایسا جو ہے نا ڈاکٹرز بولے تھے. لیکن اب اس کی عمر تقریباً 20 سال کے قریب ہے اور وہ بچہ جس کے پیر نہیں ہے لیکن وہ ہر گیم میں فاسٹ ہے ماشاءاللہ، ہر گیم میں فاسٹ ہے، بہترین. اور جتنے بھی وہاں پہ مجمع آیا تھا سب کے سامنے قرآن کی اس آیت کو بچہ پڑھا. اور جو ہالی ووڈ کا جو فلم سٹار جو پرانا جو تھا وہ آ کے بچہ بولا کہ بھائی تم یہ قرآن کی آیت پڑھے اور یہ بولنا چاہ رہے کہ بھائی سب ایک ہے، کیسا ہوتا؟ نہیں ہو سکتا نا. تو قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی کرا انگلش میں بچہ. یہ فرمایا کہ اللہ نے الگ الگ جگہوں پہ لوگوں کو پیدا کیا، ایک جو ہے نا جوڑے سے اللہ نے پیدا کیا انسانوں کو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طریقے سے اس لیے پیدا کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورتی کس طریقے سے خوبصورت طریقے سے لوگوں کو جو ہے نا بانٹ دیا دنیا کے اندر. اس چیز کو جاننے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو ایسے بنائے.
یہ ترجمہ جب انگلش میں بچہ اس کا ترجمہ کیا تو وہ جو ہالی ووڈ کا جو بالی ووڈ کا جو یہ تھا انہیں خود جو ہے نا زمین پہ بیٹھ گیا، کیونکہ بچہ جو ہے کمر نہیں مطلب پیر وغیرہ نہیں ہے، وہ خود اتنا چھوٹا سا ہے، آپ لوگ ویڈیوز دیکھے ہوں گے، اتنا بڑا فلم سٹار اتنا بڑا نام والا بیٹھ جانا اور قرآن کی طرف جو ہے نا جھک گیا ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب معرفت لوگوں کے سامنے جب بیان کی جاتی ہے تو بے شک الحمدللہ لوگوں کا دل نرم ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو ہم سب کو چاہے کہ انشاءاللہ اس قرآن کی آیت کو ہم سمجھیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی قرآن کی آیتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا سمجھنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی موت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے.